بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کے پی سر آن لائن سیکیورٹی ٹریننگ پلیٹ فارم. اس ماڈیول میں ہم انٹرپرائز نیٹ ورک سیکیورٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ انٹرپرائز نیٹ ورک کے اندر سیکیورٹی کی جو ریلیونس ہے وہ کیا ہے، اور پھر ہاؤ ٹو ڈیزائن دا انٹرپرائز نیٹ ورک، واٹ آر دا بیسک پرنسپلز آف سیکیورٹی. تو ماڈیول 2 جو ہے وہ انٹرپرائز نیٹ ورک سیکیورٹی پر ہے. دیکھیں، ایک کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کے اسکوپ کو ذہن میں رکھیں کہ واٹ از دا اسکوپ. انٹرپرائز نیٹ ورکس کے اندر سائبر سیکیورٹی کا اسکوپ کیا ہے. کہ ان دا ایبسنس آف سائبر سیکیورٹی جو چیز ایگزسٹ کرے گی انٹرپرائز نیٹ ورکس کے اندر وہ سائبر کرائم ہوگا. اب سائبر کرائم ڈفرینٹ طریقوں سے وہ ایگزسٹ ہوگا، اور اگینسٹ یور آرگنائزیشن ڈیجیٹل ایسیٹس وہ ایگزسٹ ہوگا ان دا فارم آف فشنگ اٹیکس. ای میل کے ذریعے وہ آپ کے آرگنائزیشن کے ڈیجیٹل ایسیٹس کو کمپرومائز کرے گا، یا ڈینائل آف سروس اٹیکس ہوں گے آپ کے آرگنائزیشن کے ریسورسز کے اگینسٹ، یا ان دا فارم آف اسپوفنگ اٹیکس ہو گئے، ان دا فارم آف ڈیٹا لیکیج ہو گئی. تو ڈفرنٹ ٹائپ آف سائبر کرائمس وہ اگینسٹ یور آرگنائزیشن ریسورسز وہ ایگزسٹ ہوں گے. Why? Because cyber security is not implemented. So to mitigate these cyber crimes against your organization digital assets، ہم کیا کرتے ہیں، ہم سائبر سیکیورٹی کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں وہ ان پلیس کرتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام دا نیٹ ورک سیکیورٹی. اب نیٹ ورک سیکیورٹی ہم امپلیمنٹ کریں گے، اور اس کے جو کنٹرولز ہیں، ڈفرینٹ کنٹرولز ہیں نیٹ ورک سیکیورٹی کے، وہ ہم ان پلیس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ if the traffic is coming to our organization digital assets from internet، تو پھر ہم انٹرنیٹ یا پیریمیٹر سیکیورٹی کے جو ڈفرینٹ کنٹرولز ہیں وہ ہم ان پلیس کریں گے. اور ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹریفک کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ سیکیورٹی کنٹرولز ہیں. so you must deploy it at the internet/perimeter boundary. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپلیکیشن لیئر سیکیورٹی ہے، وہ آپ اس کے جو کنٹرولز ہیں وہ آپ امپلیمنٹ کریں گے. اب اپلیکیشن ہوسٹڈ ہوتی ہے آن ورک لوڈز آپریٹنگ سسٹمز، تو آپریٹنگ سسٹمز کی اپنی ولنیبلٹیز ہے، تو ان کے اپنے کنٹرولز ہیں، سیکیورٹی کنٹرولز. اسی طرح اپلیکیشن لیئر کی اپلیکیشنز کی اپنی ولنیبلٹیز ہیں، تو ان کے لیے اپنے ریلیونٹ کنٹرولز ہیں. تو یہ ڈفرینٹ سائبر سیکیورٹی کی ڈفرینٹ جو کمپوننٹس ہیں ٹیکنیکل کنٹرولز کے ریلیونٹ، تو آپ وہ ان پلیس کریں گے. تو once you design and implement these security controls at different tiers، network security کے controls، perimeter internet security کے controls، application/endpoint security کے controls وہ آپ in place کریں گے. تو then you achieve یا you implement cyber security from the technology point of view. تو اب جب آپ سائبر سیکیورٹی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے آرگنائزیشن کے جو کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے، جہاں پر آپ کے ڈیجیٹل ایسیٹس ہوسٹ ہوتے ہیں، وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں. تھرو دا ہیلپ آف دی سائبر سیکیورٹی کنٹرولز دا کریٹیکل انفراسٹرکچر آف دا آرگنائزیشن از پروٹیکٹڈ فرام سائبر اٹیکس. اینڈ یہ سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ بیسیکلی اٹس اے سب سیٹ آف انفارمیشن سیکیورٹی. انفارمیشن سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے امبریلے کے نیچے سائبر سیکیورٹی آتا ہے. انفارمیشن جو ہے وہ اٹ کین بی ان اینی فارم اپارٹ فرام ڈیجیٹل. ڈیجیٹل جو ہے میڈیا، اس کے ذریعے انفارمیشن ٹریول کرتی ہے، تو وہ سائبر سیکیورٹی کے ڈومین کے نیچے آئے گی. لیکن لیٹس سے اگر آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے، آپ نے پرنٹ کر لیا، تو وہ جو ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ سائبر سیکیورٹی کے ڈومین کے نیچے نہیں آئے گی. تو انفارمیشن سیکیورٹی جو ہے وہ جنرل ہے، اور سائبر سیکیورٹی از بیسیکلی ون پارٹ آف دیٹ انفارمیشن سیکیورٹی پروسیس. تو جب آپ سائبر سیکیورٹی کے جو امپلیمنٹ کرتے ہیں یوزنگ ڈفرنٹ ٹیکنالوجی کنٹرولز اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز، what do you achieve؟ you achieve سائبر سیفٹی. تو سائبر کرائم اور سائبر سیفٹی کے درمیان جو
کون سی یا جو ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کرنی ہے وہ سائبر سیکیورٹی آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے. So what is cyber security? The protection of information assets by addressing threats to information. اب آپ اپنے جو ڈیجیٹل ایسیٹس ہے ان کے اگینسٹ جو تھریٹس ہے ان سے اپنے ایسیٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور انفارمیشن پروسیس اسٹورڈ اینڈ ٹرانسپورٹڈ بائی انٹرنیٹ ورک انفارمیشن سسٹمز. لیکن انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی 3 شیپس میں ہوتی ہے, یا وہ پروسیس اسٹیٹ میں ہوگی, یا وہ اسٹورڈ اسٹیٹس میں ہوگی, یا وہ ٹرانسپورٹیشن اسٹیٹس میں ہوگی. تو ان تینوں اسٹیٹس انفارمیشن کے جتنے بھی 3 اسٹیٹس ہیں اس کے اگینسٹ آپ اپنے انفارمیشن ایسیٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور یہ انفارمیشن آپ کی کہاں پر پڑی ہوتی ہے؟ انٹرنیٹ ورک انفارمیشن سسٹمز. اب یہ انٹرنیٹ ورک انفارمیشن سسٹمز یہ آپ کے کلاؤڈ پر بھی ہوسٹڈ ہو سکتے ہیں, اور ہمارے سینیریو میں یہ ہمارے انٹرپرائز نیٹ ورکس کے اندر آن پریمیسز انوائرمنٹ کے اندر یہ اسٹور ہوں گے. تو وہاں پر آپ کی انفارمیشن سسٹم جو ہیں وہ ہوسٹڈ ہوں گے, اور ان پر آپ کے جو انفارمیشن ایسیٹس ہیں وہ وہاں پر ڈپلوائے ہوں گے. تو دیکھیں, جب بھی آپ سائبر سیکیورٹی کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کو ہولسٹک ویو آپ ذہن میں رکھیں کہ سائبر سیکیورٹی اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی از بیسیکلی اے پلر آف سائبر سیکیورٹی, لیکن یہ صرف کمپلیٹ سائبر سیکیورٹی نہیں ہے. ٹیکنالوجی آپ جب بھی سائبر سیکیورٹی اپنے آرگنائزیشن کے اندر امپلیمنٹ کریں تو ڈفرینٹ پلرز آف سائبر سیکیورٹی یہ ذہن میں رکھے. آرگنائزیشن ہو گیا, پروسیس ہو گیا, پیپل اور ٹیکنالوجی ہو گئی. اب جب بھی آپ سیکیورٹی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کا آرگنائزیشن کے اندر. اب وہ امپیکٹ آپ کے امپلائیز پر بھی ہوگا, آپ کے پروسیسز پر بھی ہوگا. جب بھی آپ کو ٹیکنالوجی کے ریلیونٹ سیکیورٹی کنٹرول ان پلیس کرتے ہیں تو اف دا پیپل یا اف دا امپلائیز آر ناٹ ٹرینڈ, وہ ٹرینڈ نہیں ہے اس ٹیکنالوجی کو یا یوز کرنے کے لیے, تو جو کنٹرول آپ نے ان پلیس کیے ہیں تو پیپل جو امپلائیز ہیں وہ ان سے فائدے نہیں اٹھا سکیں گے. ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے کنٹرولز ان پلیس کیے تو اس سے اویلیبلٹی تو متاثر نہیں ہوئی. سیکیورٹی تو آپ نے امپلیمنٹ کر لی, لیکن آیا پیپل جو آپ کے امپلائیز ہیں وہ اپلیکیشنز کو ایکسیس کر رہے ہیں کہ یا ان کو کوئی پرابلمز آ رہی ہیں؟ یا اگر آپ نے سیکیورٹی ان پلیس کر لیں تو آپ کے پروسیسز جو ہیں وہ وائلیٹ تو نہیں ہو رہے, پروسیجرز جو ہیں وہ وائلیٹ تو نہیں ہو رہے. تو سیکیورٹی جب بھی آپ امپلیمنٹ کریں گے تو آپ اس کا ہولسٹک ویو دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. سیکیورٹی کے جو ڈفرینٹ پلرز ہیں ان ڈفرینٹ پلیئرس کے اپنے اپنے کنٹرولز ہیں. اب ٹیکنالوجی کے اپنے ریلیونٹ کنٹرولز ہیں, وہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر لیول پر بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہوتے ہیں, آپ کے پاس فزیکل کنٹرولز ہوتے ہیں جو اسٹریٹجیز میں آرگنائزیشن کے اسٹریٹجیز میں ڈیفائن ہوتے ہیں, پروسیسز میں ڈیفائن ہوتے ہیں کہ پری انسیڈنٹ اور پوسٹ انسیڈنٹ ہو از دا اونر آف دا ایسٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ونس این انسیڈنٹ ہیپنس تو رسپونڈ کون کرے گے. تو یہ تمام پروسیسز ڈیفائن ہوتے ہیں کہ کسٹوڈین کون ہے ایسٹ کا, ہو ول مینیج اٹ. تو سیکیورٹی جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ پلیئرس کو ذہن میں رکھیں گے, نہ کہ صرف ٹیکنالوجی پلر کو. تو یہی پوائنٹ ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے کہ ہم سیکیورٹی جب آپ سائبر سیکیورٹی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹیکنالوجیکل کنٹرولز, اٹس اباؤٹ دا اوور آل فریم ورک. ہمارا فوکس جو ہے بیسیکلی صرف ٹیکنالوجی پر ہے. اس کورس میں ہم جو فوکس کریں گے وہ ٹیکنالوجی کے کنٹرولز پر فوکس کریں گے کہ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر لیول پر یا ایون اپلیکیشن لیول پر آپ کے پاس کون کون سے ٹیکنالوجیز ہیں اور کون کون سی سیکیورٹی کنٹرولز ہیں جو آپ ان پلیس کریں گے. تو اس کو ٹیکنالوجی کو دیکھیں سمجھنے کے لیے دا بیسک کانسیپٹ یا بیسک جو آپ کو سمجھنا ہے وہ اوسائی ماڈل کو سمجھنا ہے.
اگر آپ نے وہ سائی ماڈل کو سمجھ لیا تو آپ کہ کون سے لیئر پر آپ کو کون سی ٹیکنالوجی چاہیے، کون سی سیکیورٹی کنٹرولز چاہیے. اور تو او اس آئی ماڈل میں ہمارے پاس اب یہ 7 لیئرز ہیں، اسٹارٹنگ فرام دا اپلیکیشن لیئر ٹل دا فزیکل لیئر. اور اب ہر لیئر کا دیکھیں نام ہے، اس کا لیئر نمبر ہے، پھر ہر لیئر پر کون کون سے ہیڈر انکیپسولیشن ہوتی ہے وہ ہے. تو اپلیکیشن، پریزنٹیشن اور سیشن لیئر پر آپ کے پاس پے لوڈز ڈیفائن ہوتے ہیں، جو آپ کا اینڈ یوزر ڈیٹا ہوتا ہے جو اوور دا میڈیم وہ ٹرانسمٹ ہوگا، تو وہ آپ کا پے لوڈ کہلاتا ہے. پھر ٹرانسپورٹ لیئر پر آپ کے پاس انکیپسولیشن ہوتی ہے، تو وہاں پر سورس اور ڈیسٹینیشن پورٹ نمبرز اپینڈ ہوتے ہیں. تو ٹرانسپورٹ لیئر پر آپ کے پاس جو ہیڈر ہے وہ سیگمنٹ ہے. پھر نیٹ ورک لیئر پر آپ کے پاس راؤٹنگ ہوتی ہے، سورس اور ڈیسٹینیشن آئی پیز انفارمیشن وہ سیگمنٹ کے اندر اپینڈ ہوتی ہے، تو اس سے پھر ہیڈر کو پیکٹ کہتے ہیں. پھر آپ کے پاس ڈیٹا لنک لیئر پر آپ کے پاس سورس اور ڈیسٹینیشن میک ایڈریس انفارمیشن وہ پیکٹ کے اندر اپینڈ ہوتی ہے، تو اٹ بیکمز اے فریم. دین آن دا فزیکل لیئر آپ کا جو میڈیم ہے وائرڈ یا وائرلیس میڈیم، اس کے ذریعے آپ کے جو فریم ہے وہ بٹس میں ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اور دین اٹ ٹریولز تھرو دا میڈیم. اور دیکھیں ہر لیئر کے پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹریفک ٹائپس ہیں. اب موسٹلی اینڈ یوزر جو ہے اپلیکیشن لیئر پر بیٹھتا ہے، تو اپلیکیشن لیئر کے جو ڈفرینٹ ٹریفک ٹائپس آپ کے پاس ڈی سی پی ٹریفک ہے، ڈی این ایس ٹریفک ہے، ویب ایچ ٹی ٹی پی یا ایچ ٹی ٹی پی ایس ٹریفک ہے، ایف ٹی پی ڈاؤن لوڈنگ کے لیے ٹریفک ہے، یا آئی میپ یا ایس ایم ٹی پی ٹریفک، ای میل ٹریفک ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹریفک جو ہے وہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز کو سرو کرتی ہے. اور یہ اپلیکیشنز آپ کے اپلیکیشن لیئر پر جو اینڈ یوزرز ہے وہ روٹین ڈے ان اور ڈے آؤٹ وہ استعمال کرتے ہیں. پریزنٹیشن لیئر پر آپ کے پاس دیکھیں ایس ایس ایل انکرپٹ ہوتی ہے، یا آپ کے پاس کمپریشن، ڈی کمپریشن، انکوڈنگ ٹیکنیکس یہاں پر امپلیمنٹ ہوتی ہے. اور سیشن لیئر پر آپ کے پاس موڈ آف کمیونیکیشن ڈیفائن ہوتی ہے، 2 وے کمیونیکیشن ہوگی، 1 وے کمیونیکیشن ہوگی. ٹرانسپورٹ لیئر پر پورٹ نمبرز انفارمیشن ریلیونٹ ہے، سورس پورٹ کیا ہے، ڈیسٹینیشن پورٹ کیا ہے. نیٹ ورک لیئر پر آپ کے پاس سورس اینڈ ڈیسٹینیشن آئی پی انفارمیشن یا پروٹوکول ٹی سی پی ہے یا یو ڈی پی ہے یا ایون آئی سی ایم پی پروٹوکول ہے، ٹائپ آف پروٹوکول کیا ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے. ڈیٹا لنک لیئر پر آپ کے پاس دیکھیں اپنے ٹریفک ٹائپس ہیں. اور فزیکل لیئر پر آپ کے پاس ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک یا آر ایف فریکوینسیز کی شکل میں جاتا ہے اوور دا میڈیم. تو ہر لیئر کے اپنے ریلیونٹ کنٹرولز ہیں. اپلیکیشن، پریزنٹیشن یا سیشن لیئر، ہوسٹ لیئر پر اگر آپ چیک کریں پہلے جو 3 ہے، تو وہاں پر آپ کے پاس جو سیکیورٹی کنٹرولز ہیں وہ لیئر 7 کے کنٹرولز ہیں. اب آئی ڈی ایس ہو گئے، آئی پی ایس ہو گئے، نیکسٹ جنریشن فائر والز ہو گئے، ویب اپلیکیشن فائر وال ہو گئی، ای میل سیکیورٹی کے ڈفرینٹ کنٹرولز ہو گئے. تو یہ تمام کی تمام پے لوڈ کو چیک کرتے ہیں. یہ جتنے بھی کنٹرولز ہیں وہ پے لوڈ کو انسپیکٹ کرتے ہیں اور اس پے لوڈ کی بنیاد پر ڈیسیجن لیتے ہیں کہ آیا اس ٹریفک کو الاؤ کرنا ہے یا ڈراپ کرنا ہے. تو یہ اپلیکیشن لیئر کے جتنے بھی کنٹرولز ہیں وہ لیئر 7 پر انسپیکشن کرتے ہیں، یوزر کے پے لوڈ کی بنیاد پر ڈیسیجن لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لیئر پر لیئر 4 فائر والز ہیں جو صرف سورس یا ڈیسٹینیشن پورٹ کی بنیاد پر ڈیسیجن لیتی ہے. نیٹ ورک لیئر پر آپ کے پاس لیئر 3 فائر والز ہیں جو صرف آئی پی کی بنیاد پر ڈیسیجن لیتی ہے، سورس یا ڈیسٹینیشن آئی پی. یا لیئر 3 ڈیوائسز راؤٹرز ہیں جو راؤٹنگ کرتے ہیں لیئر 3 ایڈریس کی بنیاد پر. اور اسی طرح آپ کے پاس ڈیٹا لنک لیئر پر اس کے اپنے سیکیورٹی کنٹرولز ہیں. لیئر 2 فائر والز ہیں، ٹرانسپیرنٹ فائر والز، جو نیٹ ورک کے اندر بیٹھ کر لیئر 2 کی بنیاد پر، لیئر 2 آئیڈینٹیفائرز کی بنیاد پر وہ فلٹرنگ کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس لیئر 2 سوئچز ہیں جس پر اپنے پورٹ سیکیورٹی کے کنٹرولز ہیں. انشاءاللہ آگے اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور اسی طرح فزیکل لیئر کے اپنے کنٹرولز ہیں. تو دیکھیں ہمارا جو کورس ورک ہے وہ انہی کنٹرولز کے بارے میں ہوگا، اور ان ڈیٹیل میں ہم ہر لیئر کے جو ریلیونٹ کنٹرولز ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے. بلکہ ایک نیٹ ورک ڈیزائن کریں گے، اس کے اندر جو اس کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں گے، پھر اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ دیکھیں گے کہ what is the impact of that control in the overall enterprise network.
اور اسی پر ہمارا ڈیمانسٹریشن جو ہمارے کورس کا تیسرا آبجیکٹیو ہے وہی ہے. اچھا، جب بھی آپ سیکیورٹی ڈیزائن کریں گے یا انٹرپرائز نیٹورکس کے اندر سیکیورٹی کو ڈیزائن کریں گے تو آپ بعض جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہے اس کو آپ کنسیڈر کریں گے. ہمارے کورس کو دوسرا آبجیکٹیو یہی ہے کہ جب بھی آپ انٹرپرائز نیٹورکس کے اندر سیکیورٹی فرام گراؤنڈ اپ آپ ڈیزائن کریں تو سیکیورٹی جو ہے وہ بائی ڈیزائن ہونی چاہیے ان انٹرپرائز نیٹورکس. اب ڈیزائن کے کچھ پرنسپلز ہیں اسی پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلی ہے کہ ڈیفینس ان ڈیپتھ اپروچ آپ کے پاس ہو. واٹ از ڈیفینس ان ڈیپتھ؟ You implement multiple layers of security enforcement points / controls and never allow direct connectivity to internal trusted networks. آپ کے آرگنائزیشن کے جو کریٹیکل ایسٹس ہیں وہ آپ کے ٹرسٹڈ نیٹورکس کے اندر ڈیفائنڈ ہوں گے، اور وہ ان ٹرسٹڈ یا انٹرنل نیٹورکس کو کون ایکسیس کرے گا، یو مسٹ ڈیفائن دوز پیرامیٹرس. تو ڈیفینس ان ڈیپتھ میں یہ ہے کہ ان ٹرسٹڈ نیٹورکس یا ان ٹرسٹڈ انفراسٹرکچر یا ریسورسز تک پہنچنے کے لیے جو یوزرز ہیں یا ان کے ایسٹس ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹرول سے گزریں گے. تو آپ ڈفرینٹ لیئرز پر سیکیورٹی کنٹرول ڈیفائن کریں گے، اور وہ جو ٹریفک آئے گی وہ ڈفرینٹ کنٹرول سے گزر کر جو ٹرسٹڈ نیٹورکس ہے وہاں تک پہنچے گی. وہاں پر جو آپ کے ایسٹس انفارمیشن ایسٹس ہیں وہ وہاں سے ڈیٹا فیچ کریں گے یا وہاں پر ڈیٹا ریٹریو کریں گے. تو دیٹس دا ڈیفینس ان ڈیپتھ اپروچ. دوسرا جو ہے وہ لیسٹ پریویلیج ہے. اب لیسٹ پریویلیج میں یوزر شوڈ ناٹ ہیو ایڈمن پریویلیجز. جب بھی آپ کے امپلائیز آپ کے ریسورسز کو ایکسیس کریں گے تو وہ موسٹلی ٹرمینلز پر یا اینڈ پوائنٹس پر بیٹھتے ہیں، تو ان پر اس کے پاس ایڈمن پریویلیجز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ نارمل یوزر کے ذریعے وہ لاگ ان ہوں اور وہ ان ریسورسز کو آپ کے جو کریٹیکل ریسورسز ہیں ان کو ایکسیس کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ریموٹلی کوئی ایکسیس کر رہا ہو آپ کے ریسورسز کو تو یو مسٹ ہیو ڈفرینٹ آتھینٹیکیشن میکینزمس. آپ وی پی این سیشن اسٹیبلش کریں، ایک آپ کا یہ کنٹرول ہو، پھر آپ باقی آپ کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں کنٹرولز کے وہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ونس the user passes those checks or different authentication checks then the user will be able to access the resources. تو least privilege میں یہ ہے کہ by default یوزر کے پاس minimum privileges ہوں. اور اگر آپ اے ڈی انٹرپرائز نیٹورکس کے اندر آپ اے ڈی امپلیمنٹ کریں گے ایکٹیو ڈائریکٹری، اور یوزر وہاں پر ڈیفائن کریں گے ڈیٹا بیس کے اندر اے ڈی ڈیٹا بیس کے اندر، تو بائی ڈیفالٹ the users have least privileges. یہاں تک کہ وہ مشین پر نہ ایگزی فائل رن کر سکتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں. جو آپ نے الاؤ کیا ہو یا جو ایڈمن نے الاؤ کیا ہو وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں، وچ از دا گڈ اپروچ کہ آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ جو ایکٹیویٹی کریں وہ ایڈمنسٹریٹر کی پرمیشن سے کریں. اچھا، ہائی اویلیبلٹی بھی ہے کہ جب بھی آپ سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کریں تو اویلیبلٹی متاثر نہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ اویلیبلٹی کو امپیکٹ نہ کرے. تو آپ کا جو جتنا بھی انفراسٹرکچر ہو وہ روبسٹ ہو، ریلائبل ہو اور ریزیلینٹ ٹو فالٹ فیلئر ہو. ونس ریسورس جو ہے وہ فالٹ اس کے اندر آ جائے یا کمپرومائز ہو جائے تو آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ موجود ہو، ریڈنڈنسی ڈپلوائے آپ نے کی ہو ان سائڈ دا کریٹیکل انفراسٹرکچر، یا ایون آپ کے پیرامیٹر پر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کے ڈفرینٹ جو کنٹرولز آپ نے پلیس کیے ہوں تو ان کا ریڈنڈنسی آپ نے ڈپلوائے کی ہو. ون آف دا کنٹرول اسٹاپس یا وہ جو ہے وہ فیل ہو جائے تو آپ کے پاس بزنس کنٹینیوشن کے لیے یا بزنس سروسز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کے پاس اویلیبلٹی ہو اور آپ نے ریڈنڈنسی ڈپلوائے کی ہو. اور اس کے ساتھ پازیٹیو سیکیورٹی ماڈل یہ ہے کہ آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ جب آپ اسپیشلی یہ پیرامیٹر انوائرمنٹ کے لیے ہے، جب آپ پیرامیٹر انوائرمنٹ میں کنٹرولز ان پلیس کرتے ہیں تو جو ڈیفالٹ نیچر ہے وہ ڈینائی ہوتا ہے ٹریفک کے لیے. تو آپ کو ایکسپلسٹلی ٹریفک الاؤ کرنی ہوتی ہے.
تو وچ از دا بیسٹ اپروچ کہ ڈیفالٹ جو ہے وہ ڈینائی ہو. جب بھی ٹریفک آئے فرام دا ایکسٹرنل ٹو دا انٹرنل نیٹورک, تو جو ڈیفالٹ ایکشن ہو آپ کے کنٹرولز پر وہ کیا ہو, وہ ڈینائی ہو, اور ایکسپلیسٹلی آپ پھر اس ٹریفک کو یا ٹریفک آپ پرمٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن آئی پی ایڈریس, بیسڈ آن یوزر انفارمیشن, بیسڈ آن دا ٹائپ آف ٹریفک. آپ ان پیرامیٹرز کی بنیاد پر پھر ڈیسیجن لے سکتے ہیں ٹریفک کو الاؤ کرنے کے لیے, لیکن ڈیفالٹ نیچر وہ ڈینائی ہونا چاہیے. اچھا, آپ کو ڈیٹا پروٹیکشن جو ہو ان پلیس ہو, آپ کے جو ڈیٹا جہاں پر ہوسٹڈ ہے, اب وہ موسٹلی اینڈ پوائنٹس پر ہوسٹڈ ہوتا ہے آپ کے آرگنائزیشن کے اینڈ پوائنٹس پر, تو یا وہ اینڈ یوزر اینڈ پوائنٹس ہوں گے جہاں پر یوزر بیٹھتے ہیں, یا ان موسٹ آف دا کیسز جو انٹرپرائز نیٹورکس کے اندر ڈیٹا ہوسٹڈ ہوتا ہے وہ ورک لوڈس پر ہوتا ہے, سرورز پر ہوتا ہے, یہاں پر آپ کا کریٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ ڈیٹا اگر ہوسٹڈ بھی ہے تو انکرپٹڈ فارمیٹ میں ہو. ایون اگر ڈیٹا ایٹ ریسٹ ہے تو وہ بھی انکرپٹڈ ہو ڈیٹا بیس کے اندر, یا ایون اگر ڈیٹا ان موشن ہو, ڈیٹا ریٹریو ہو رہا ہو یوزنگ ڈفرینٹ پروٹوکولس, تو جس چینل کے ذریعے, جس پروٹوکول کے ذریعے وہ ڈیٹا آپ کے ریسورس سے ریٹریو ہو رہا ہو, تو ڈیٹا ان موشن جو ہے وہ انکرپٹڈ ہو. تو ٹو پریونٹ ایوز ڈراپنگ یا ہائی جیکنگ آف دا ڈیٹا, یا ڈیٹا کی انٹیگریٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو, تو آپ بیسیکلی اس ڈیٹا کو سیکیور کرتے ہیں یوزنگ ڈفرینٹ ڈیٹا پروٹیکشن ٹیکنیکس. کامن آج کل ویب کے لیے جو کامن ڈیٹا پروٹیکشن ٹیکنیک ہے وہ HTTPS آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اگر ڈیٹا جو اوور دا وائر یا اوور دا میڈیم ٹریول کر رہا ہو تو وہ انکرپٹڈ فارمیٹ میں ہو. یا لیٹس سے اگر آپ کی ای میل ہے, ای میل کمیونیکیشن ہو رہی ہے, آپ کے امپلائیز کر رہے ہیں, تو وہ انکرپٹڈ ہو تھرو دا ہیلپ آف سرٹیفکیٹس. ساتھ ساتھ ای میل کمیونیکیشن ہو رہی, what type of data should be sent in email یا received in email. تو ایون جو ای میل کی باڈی ہوتے ہیں آپ اس کی بنیاد پر بھی پروٹیکشن ڈیفائن کر سکتے ہیں یوزنگ ڈفرینٹ سیکورٹی کنٹرولز. دا کامن ون از DLP. تو آپ اس کی بنیاد پر سیکورٹی کنٹرول ان پلیس کر سکتے ہیں. وہ پھر ڈیسیجن لے گا کہ آیا اس ای میل کے اندر یہ جو باڈی ٹریفک ہے, یہ ڈیٹا جو ہے, یہ اٹیچمنٹ جو ہے, یہ الاؤ کرنی ہے, ڈینائی کرنی ہے. تو دیر آر ملٹیپل ڈیٹا پروٹیکشن ٹیکنیکس. آگے اس پر ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے. اچھا, ٹرسٹڈ زون ماڈل ہو کہ آپ جب بھی آپ انٹرپرائز نیٹورکس کو ڈیزائن کریں تو آپ زون بیس ڈیفینیشن کریں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ لیئر 2 پر بھی ڈیٹا کو سیگریگیٹ کریں, لیئر 3 پر بھی ڈیٹا کو سیگریگیٹ کریں. ڈفرنٹ جتنا آپ کا جو کریٹیکل ڈیٹا ہے آپ اس کو اسپیشل زون میں رکھیں. اب آپ کا آرگنائزیشن کے اندر آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ ڈفرینٹ مشینز پر ہوسٹڈ ہوتا ہے. اب بعض ڈیٹا کریٹیکل نوعیت کا ہوتا ہے, بعض نان کریٹیکل ہوتا ہے, بعض ہم چاہتے ہیں کہ وہ پبلکلی ایکسیسیبل ہو. تو جو ڈیٹا کریٹیکل ہے جیسے آپ کا فائنینشیل ڈیٹا ہے, آپ کا اکاؤنٹنگ ڈیٹا ہے, تو وہ ہم ہمیشہ انسائڈ یا دا موسٹ سیکیورڈ زون کے اندر رکھتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سیپریٹ زون ڈیفائن کرتے ہیں. اور بعض ٹائپ آف ڈیٹا جو ہے وہ ہم پبلک کرنا چاہتے ہیں. لیٹ سے ہمارے ویب سائٹ ڈیٹا ہو گیا, اگر ہمارے پاس ایک کولیبریشن سائٹ ہے اس کو ہم پبلک کرتے ہیں, یا ہمارے پاس FTP سائٹ ہے, یا ہمارے پاس ای میل اپنے سرورز ہیں ان کو ہم پبلک کرنا چاہتے ہیں, پبلکلی وہ ایکسیسیبل ہو, اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو, تو اس کو پھر ہم سیپریٹ زون میں رکھتے ہیں. وہ ہم کامنلی DMZ زون کہتے ہیں. تو ان شارٹ آپ یہی جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ انٹرپرائز نیٹورکس کے اندر سیکیورٹی ڈیزائن کریں, اور یہی وہ چیز ہے. ڈیزائن آپ تب کریں گے جب آپ ایسیٹس کو, ڈیجیٹل ایسیٹس کو سمجھے, ان کے نوعیت کو سمجھے, اور ان پر جو اپلیکیشن ہوسٹڈ ہے, ٹائپ آف اپلیکیشن, ٹائپ آف ٹریفک کو سمجھے, وہ بزنس کے لیے کتنی کریٹیکل ہے اس کی ویلیو آپ سمجھے اس کے. تو آپ اسی کی بنیاد پر آپ یہ جو سیکیورٹی کے ڈفرینٹ ڈیزائن پرنسپلز ہیں وہ آپ انشور کر سکتے ہیں کہ وہ ان پلیس ہو. تو انٹرپرائز سیکیورٹی کین بی لارجلی ڈیوائڈیڈ انٹو دیز 4 ڈومینس کہہ لیں آپ, یا دیز 4 ٹاپکس کہہ لیں.
تو ہم اسی پر بات کریں گے. دیکھیں پیرامیٹر سیکیورٹی ہے، اس کے اپنے کنٹرولز ہیں. نیٹ ورک سیکیورٹی ہے، اس کے اپنے کنٹرولز ہیں. اینڈ پوائنٹ سیکیورٹی ہے، اس کے اپنے کنٹرولز ہیں. اپلیکیشن سیکیورٹی اس کے اپنے کنٹرولز ہیں. تو ڈفرنٹ ٹائپ آف کمپوننٹس یا ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈومینس کے اپنے سیکیورٹی کنٹرولز ہیں. ہم ان پہلے 3 پر بات کریں گے اس کورس کے اندر. ہم اس پہلے 3 ڈومینس جو ہیں پیرامیٹر، نیٹ ورک، اینڈ پوائنٹ، اس پر اس کورس میں ان ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہر ڈومین کے ریلیونٹ اس کی جو کنٹرولز ہیں اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ بنیادی بات ڈیمانسٹریٹ کریں گے کہ ان کنٹرولز کو ہم کہاں پلیس کر سکتے ہیں ود ان یور انٹرپرائز نیٹ ورک ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دوز کنٹرولز. تو پہلے 3 پر ہم بات کریں گے. اپلیکیشن سیکیورٹی یہ بھی ایک ڈومین ہے سائبر سیکیورٹی کا، لیکن ہم اس پہ بات اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ اس کے لیے ہمارے پاس سیپریٹ کورس ہے. ہمارے پاس موبائل پین ٹیسٹنگ اگر ہے تو اس کے لیے سیپریٹ کورس ہے. ویب پین ٹیسٹنگ ہے، اس کے لیے سیپریٹ ہمارے پاس کورس ہے. اور یہ دونوں آپ کے موبائل ایپ ہو گئی، ویب ایپ ہو گئی، یہ اپلیکیشن سیکیورٹی کے انڈر آتی ہے. تو وہ سیپریٹ اس کے لیے ہمارے پاس کورس ہے، اس کے سیپریٹ کنٹرولز ہیں. تو ہم نے وہ دوسرے کورس کے اندر وہ اس کو رکھا ہے. اس کورس میں ہم صرف اور صرف یہ پہلے 3 کنٹرولز کے بارے میں ان ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور آخر میں پوائنٹ یہ نوٹ کر لیجئے، دیکھیں ہر ایچ کمپوننٹ سیکیورٹی ہیز اٹس اون سیکیورٹی کنٹرول. اب یہ بہت آپ پوائنٹ کو سمجھے کہ آپ کے آرگنائزیشن کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام کنٹرولز کو، پیرامیٹر سیکیورٹی کے جتنے کنٹرولز ہم ڈسکس کریں گے آپ اس کو ان پلیس کریں، یا نیٹ ورک اینڈ پوائنٹ کے اندر جتنے بھی سیکیورٹی کنٹرولز ہیں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے سب سے پہلے نیٹ ورک ڈیزائن کو سمجھنا ہے کہ آپ کا نیٹ ورک کا ڈیزائن کیا ہے. سنگل آفس نیٹ ورک ہے، ملٹی آفس نیٹ ورک ہے، پھر اس کے اندر ٹائپ آف ٹریفک کیا ہے، کون سی ٹائپ آف ٹریفک وہ فلو ہوتی ہے کامنلی اوور دا میڈیم، کون سی ٹائپ آف اپلیکیشنز آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کے امپلائیز استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کے لیٹ سے ویب ای میل اپلیکیشن آپ کی پبلک پر ہے تو یو ڈونٹ نیڈ این ای میل سیکیورٹی کنٹرول. آپ کو ای میل کنٹرولز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ای میل جو اپلیکیشن ہوسٹڈ ہے وہ آپ کے پریمیسز کے اندر ہے ہی نہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہی چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ کون سے ٹائپ آف کنٹرولز آپ کو کہاں پر پلیس کرنے ہیں. اس کے لیے آپ کو ٹریفک کی نالج ہونی چاہیے اور اپلیکیشن کی نالج ہونی چاہیے.